اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن اور پروگرام راہ دین کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت و برکت سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ ناظرین قدر، راہ دین پروگرام آپ کو پتہ ہوگا کہ راہ دین پروگرام میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، علماء کرام دین کی بات ہمیں بتاتے ہیں، کبھی وضو کے مسائل بتاتے ہیں، کبھی غسل کے مسائل بتاتے ہیں، کبھی دینی مسائل سے الحمدللہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جمعۃ المبارک کے دن رہتا ہے، اور راہ دین پروگرام ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بہت اچھے انداز سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ شہر حیدرآباد میں چل رہا ہے ناظرین قدر، لوڈ شیڈنگ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہر پریشانی ہر بیماری سے جو ہے محفوظ رکھے۔ اور ناظرین قدر، لوڈ شیڈنگ، اب جس علاقے میں بھی میں کئی علاقوں میں کوریج کے لیے بھی گیا ہوں تو وہاں ایک ہی معاملہ لوڈ شیڈنگ، 48 گھنٹے ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے تو اس کو تقریباً 10 دن میں لگتا ہے، یا تو لے کے ہی نہیں جاتے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عزیر خان زئی صاحب جو ہے وہ اس معاملے پہ کوریج بھی چلا رہے ہیں نیوز چینل پر، اور بہت اچھے انداز سے جو ہے اس کو شہر حیدرآباد کے جو ہے بجلی کے مسائل کو جو ہے وہ جا کر بھی کر رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے ایریا کا تو خاص طور پہ تمام کو پتہ ہے، اور میں اکثر پروگرام میں بتایا کہ بجلی کا جو معاملہ ہے میرے ایریا کا تو ٹرانسفارمر کا ہی مسئلہ ہے۔ خوشبو ویڈیو سینٹر لطیفہ بند مبارک خداحافظ بورڈ صدیق اکبر مسجد کے سامنے اتنا مسئلہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر، ابھی عید کا میں بتاؤں کہ عید ہم نے جو ہے وہ پرانے کپڑوں میں جو استری ہوئے پرانے رکھے ہوئے تو ہم نے گزاری، نئے کپڑے ایسے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند رات کو جو ہے ٹرانسفارمر جو ہے وہ اس کا ایک لنک اڑ گیا، پھر ٹرانسفارمر خراب ہو گیا، وہ چلا گیا۔ عید کے دوسرے دن جا کے ہم نے جو ہے نئے کپڑے پہنے، جب جا کے وہ بھی اتنی جدوجہد کی جس میں صابر حسین قائم خانی صاحب کا بھی بڑا کردار ہے، اور جبار بھائی کا بھی، ان دونوں حضرات کو کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمارے نمائندے ہیں، اور بہت اچھے محسن نمائندے ہیں، جب بھی کال کی جاتی ہے تو عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان پر کرم خاص عطا فرمائے۔ ناظرین، راہ دین پروگرام آپ تک الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انداز سے پہنچائیں۔ آج موجود ہیں حافظ عبد القادر قادری اتاری صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، کلام ربانی کی تلاوت سے آج کا آغاز ہو جائے۔ یہ تو مسائل تھے، کیونکہ ہر جمعے کو اب میں نے سوچ لیا ہے کہ پروگرام میں جب بیٹھنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک عوامی معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، میرا کام ہے کہ میڈیا کے ذریعے اس کی آواز جو ہے آگے تک پہنچانا۔ تو انشاءاللہ بیٹھ کے آج جیسے میں نے بجلی کے حوالے سے بتایا تو تمام جگہوں پہ شہر حیدرآباد میں چل رہا ہے یہ معاملہ، تو آج یہ معاملہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ پروگرام میں کوئی نیا معاملہ کوئی ہوگا، کوئی ایسا معاملہ کہ جو عوام مسائل کا شکار ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ جی قادر بھائی، میں چاہوں گا کہ تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز سے حافظ عبدالقادر قادری اتاری صاحب بہت پیارے انداز سے کلام ربانی کی تلاوت فرما رہے تھے. ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کیجیے. عبدالقادر سے میں چاہوں گا کہ آپ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات کیا بات. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بیقرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے. میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے. میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار
ساری اور گناہگار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے ندامت ہے گناہگار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی یہی اشعار جو ہے پڑھ رہا تھا ابھی جب ان کے یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، میں اس اشعار میں تھا بہت پیارے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے کیا بات ہے، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، واہ سبحان خدا اللہ، گواہ ہے سبحان کہ اللہ۔ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر پیر صاحب مکتے میں لکھتے ہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات کہاں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہائے ہائے، ہیں، واہ، کرم ہے سبحان ان اللہ، کا جو سبحان اپنا اللہ۔ بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین بھائی، ماشاء وقت کو اللہ۔ ایک وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن ہے، پروگرام راہ دین میں آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی لکشمتی حاضر خدمت ہے۔ علامہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ علامہ صاحب کی کچھ تعریف میں اس طرح کراتا چلوں کہ علامہ صاحب آپ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور علامہ صاحب ہم رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بھی رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے وقتاً فوقتاً الحمدللہ آپ ہمیں وقت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری زبیر قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیر الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب الحمدللہ پنجاب کالج کے لیکچرار بھی ہیں، اور ساتھ ہی حسین آباد کی مرکزی جامع مسجد، ٹھیک
ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مرکزی جامع مسجد میر حسین آباد کی مرکزی جامع مسجد کے آپ خطیب اور امام بھی ہیں، اور بہت پیارے انداز سے آپ معاملہ چلا رہے ہیں۔ میں رمضان کریم میں قاری صاحب کے پاس گیا تھا، الحمدللہ 3 سے 4 جمعے تقریباً قاری صاحب نے ماشاءاللہ افطار پارٹی کی دعوت رکھی تھی، اور دعوت بھی کیسی کہ ماشاءاللہ تمام دوست احباب کو بھی بلایا، اور محفل پاک کا پروگرام بھی ہوا، ذکر بھی ہوا، اور بالخصوص ہمارے حیدرآباد نیوز کے لیے اور سنت ٹی وی پاکستان کے لیے، دونوں چینلز کے لیے حضرت نے دعا بھی کرائی، اور ماشاءاللہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، آج برکت و عظمت والا دن، اس حوالے سے آج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آج کا حوالے سے آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم علم کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، علم کے جو لفظی معنی ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ لغوی معنی ہے جاننا، آگاہی کے، لیکن علم کے درجات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ علم کا سب سے پہلا درجہ ہے ادب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادب سے بہت محروم ہیں۔ اردو کا ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جو ادب والا ہوتا ہے وہی نصیب کو پہنچتا ہے، بے ادب والا کبھی بھی نصیب جو اس کے اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو علم کا سب سے پہلا درجہ ہے ادب۔ ادب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو آپ کو علم دیتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو کردار ہے وہ آپ کے استاد کا کردار ہے، اور پھر وہ اشیاء، وہ چیزیں جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، قلم جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دیگر چیزیں آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں ان کا ادب کرنا۔ تو ہمارے یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر اساتذہ کی، تو دیکھیے نبی آخر الزمان سید المرسلین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں پر اللہ پاک نے نبی پاک کو بے شمار چیزیں عطا فرمائیں، نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، آپ نبیوں کے سردار، آپ رسولوں کے سردار، آپ خاتم النبیین، اللہ پاک نے آپ کی کتاب کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھا۔ لیکن حضور نے ان تمام باتوں پر نہیں، بلکہ حضور نے فخر فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں، پہلا وہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے، دوسرا وہ جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے، تمہارے نکاح میں جو لڑکی آتی ہے اس کا والد، اور تیسرا علم سکھانے والا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان سب میں افضل باپ کون سا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں افضل باپ ہے علم سکھانے والا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ علم سکھانے والے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلا جو درجہ ہے علم کا میرے دوستوں وہ ہے ادب۔ تو ادب کے اندر سب سے پہلے اساتذہ کا ادب، جس کتاب سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو کاپی آپ کے زیر استعمال ہے، اور جو ذرائع ہیں، قلم ہے، ربڑ ہے، شارپنر ہے، یہ تمام چیزیں علم کے ذرائع میں آتی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو لوگ جو قلم سے لکھتے تھے لکڑی کے، وہ اس قلم کے کچرے کو جمع کرتے تھے، اور جب وہ قلم کام کے لائق نہیں رہتا، چھوٹا ہو جاتا تھا، تو وہ اس کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، یعنی وہ اس کو نیچے پھینکنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ تو آج تو ہم لوگ جو ہے کتابیں پھینک دیتے ہیں اٹھا کر، ہمارا جب کام نکل جاتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم کتابیں پھینک دیتے ہیں۔ ہمارا قلم سے کام نکل جائے، قلم کی سیاہی ختم ہو جائے تو ہم قلم کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو لہذا میرے دوستوں آج سوچیں بیٹھ کر کہ ہم لوگ کس طریقے سے علم کا ادب کرتے ہیں اور کتنا ادب کرتے ہیں۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم لوگ یاد رکھیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو علم کا پہلا درجہ ہے ادب، اور دوسرا ہے خاموشی۔ جب بھی علم کی مجلس ہو تو اس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ علم کی مجلس کے اندر گفتگو کرتے رہیں گے، کلام کرتے رہیں گے، تو آپ کو علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا جب بھی آپ علم کی محفل میں بیٹھیں، علم کی مجلس میں بیٹھیں، تو وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، خوشنودی کے ساتھ بیٹھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں، طالب علم بن کے بیٹھیں۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے توجہ سے سننا۔
ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے لیکن بات کو وہ توجہ سے نہیں سنتا، اگر وہ بات کو توجہ سے نہیں سنتا تو یاد رکھیں پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مسجد کا واقعہ ہے۔ ایک مسجد میں خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے دوران خطابت جلال میں آ کر غصے کے اندر، جو خطابت کا ایک فن ہوتا ہے کہ کبھی نرمی سے بات کی جاتی ہے تو کبھی جوش میں بات کی جاتی ہے، تو انہوں نے فن خطابت میں جوش میں آ کر کہا، کیا کہا کہ سود پینا حرام ہے، سود کا استعمال حرام ہے، سود کھانے والا حرام کا مرتکب ہے۔ اب کیونکہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، وہ بظاہر تو مسجد کے اندر موجود تھا لیکن توجہ کی مرکز اس کی مسجد نہیں تھی، بلکہ اس کے خیالات جو تھے وہ منتشر تھے۔ صحیح۔ اچانک جب اس کو امام صاحب نے تھوڑا چیخ کر بات کی، فن خطابت میں جوشیلے انداز میں بات کی، تو ایک دم اس کی توجہ وہاں پر آئی اور اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ دودھ پینا حرام ہے، دودھ کا کاروبار کرنا حرام ہے، دودھ لینا حرام ہے۔ اب وہ گھر پر گیا، گھر پر جانے کے بعد سب سے پہلے اسے دودھ پھینک دیا اٹھا کر۔ بیگم بڑا حیران ہوئی۔ بیگم نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے دودھ پھینک دیا؟ کہا بھئی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ دودھ پینا حرام، دودھ لینے والا حرام، دودھ کا کاروبار کرنے والا حرام۔ اب کیونکہ جو زوجہ تھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً کیا کیا، سسر کو بلایا اور کہا کہ دیکھ کر آئیں مسجد میں کون سے مولوی صاحب آئے جو دودھ کو کہہ رہے ہیں جی حرام ہے۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے بزرگ ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر گئے، 5-6 بندے اکٹھے کیے، ڈنڈے لے کر چلے گئے مسجد کے اندر۔ امام صاحب نے جب دیکھا ان کو تو بڑے حیران ہو گئے، کہا ڈنڈے ہاتھ میں آپ کے، کہا خیریت، کہا نیچے آ جائیں آپ۔ کہا بات کیا ہے بھائی؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں جمعے میں خطبے میں کہا ہے کہ دودھ پینا حرام ہے، دودھ لینا حرام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، آپ ایسا کہیں ثبوت لے کر آئیں۔ کا ثبوت میرا بیٹا ہے بھائی، اس کے علاوہ اب 5-6 جو پرمنٹ نمازی تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی امام صاحب نے کہا تھا سود، واہ کیا بات، امام صاحب نے کہا تھا سود لینا حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، جو سود کھاتا ہے سود لیتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ امام صاحب نے یہ کہا تھا، لیکن کیونکہ آپ کے بیٹے کی توجہ نہیں تھی تو اس کے سمجھ میں آیا کہ دودھ لینا حرام ہے۔ تو تیسرا علم کا درجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا۔ پہلا ادب، جب آپ باادب ہوں گے تو لازمی سی بات ہے آپ مجلس کے اندر خاموش بیٹھیں گے، اور جب آپ خاموش بیٹھیں گے تو پھر آپ اس کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، جب آپ کے دل میں معلم کی اہمیت ہوگی، استاد کی اہمیت ہوگی۔ تو تیسرا کیا ہے میرے دوستوں؟ توجہ سے سننا۔ چوتھا ہے سن کر عمل کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ بات سیکھتے ہیں آپ اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو پھر اس کا علم اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر یہ مثال چھوٹی سی سمجھیے گا آپ، ایک شخص ڈاکٹر بن جائے اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ پھر کچرا اٹھانا شروع ہو جائے تو لوگ کہیں گے بھائی اس کے علم نے اس کو افادیت نہیں دی، فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص علم سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے عمل اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ علم سیکھ کر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا علم کس کام کا۔ اور قیامت کے دن یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہر شخص سے پوچھے گا کہ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ چوتھا درجہ علم کا کیا ہے کہ آپ عمل کریں، اور 5واں درجہ بڑا آسان ہے، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کو ایک اچھی بات آتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی وجہ سے علم جو ہے وہ پھیلے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، اگر میں کسی کو سکھاؤں گا بتاؤں گا تو میرا علم کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم وہ چیز ہے کہ جتنا آپ پھیلائیں گے آپ کے اندر بڑھتا رہے گا۔ دولت کو آپ بانٹتے رہیں ختم ہو جائے گی، لیکن علم وہ ہے کہ جتنا آپ بانٹیں گے یہ علم بڑھتا رہے گا۔ تو علم کے 5 درجات اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج چھوٹی سی مجلس کے اندر علم کے 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے ادب۔ اپنے اندر ادب لے کر آئی ہے، استادوں کا ادب کریں، کتابوں کا ادب کریں۔ جو چیز آپ کے علم کا ذریعہ بنی ہے، قلم ہے، پینسل ہے، ربڑ ہے، اسکیل ہے، شارپنر ہے، ان کا آپ ادب کریں۔ پھر مجلس میں جب بیٹھیں، آپ کلاس میں جب بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ طالب علم سے مخاطب ہوں میں،
جب وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں. یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھ کر آپ، جیسے آج کل ہمارے ایک ماحول بن چکا ہے طالب علموں کا کہ وہ الٹی سیدھی آوازیں نکالتے ہیں کلاس کے اندر، وہ جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں. یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے. صحیح. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو سورہ انفال کی باقاعدہ ایک آیت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم کعبہ میں مسلمانوں کو سمجھاتے تھے تو کفار کیا کرتے تھے؟ وہ حرم کعبہ کے باہر تالیاں بجاتے تھے اللہ اور سیٹیاں بجاتے تھے، کہہ مار کے ہنستے تھے. اور مقصد کیا ہوتا تھا ان کا؟ کہ یہ لوگ علم حاصل نہ کر سکیں. تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو لہٰذا علم کی مجلس میں جب بھی آپ بیٹھیں خاموشی اختیار کریں. صحیح. اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیں. جو معلم آپ کو بات بتا رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنیں. اور پھر چوتھی بات، سن لیا ہے اب ضروری ہے آپ عمل کریں. اچھی بات اس نے بتائی ہے، آپ عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. یاد رکھیں جب علم پر عمل ہوگا تو پھر یہ معاشرہ خوشحال ہوگا، اس معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. تو علم تو وہ روشنی ہے اور وہ نور ہے کہ جب یہ آپ پھیلائیں گے تو پھر بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کے علاقوں میں فائدہ ہوگا. تو عمل کریں. اور پانچواں درجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ پر لازم ہے. تو یہ علم کے 5 درجات جو ہے تمام بھائی جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں. واہ، کہ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے اور سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ناظرین قدر، رمضان کریم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام نے کتنے پیارے انداز سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی اور پیارے پیارے انداز سے ہر موضوع کا جو ہے وہ اپنا بہت ہی پیارا سما انہوں نے باندھا اور اس موضوع کے مطابق گفتگو بھی جاری رہی. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرتے رہے اور ماشاءاللہ بہتر انداز سے گفتگو بھی ہوئی اور ساتھ ہی تقریری مقابلے بھی آپ نے دیکھے. کوشش ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے جس انداز سے ہم لے کر چلیں، پھر ہر جمعہ راہ دین. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ جتنے ہمارے معاون ہیں، جتنے لوگ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائے. اور اللہ کریم آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کریم تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ کریم امت مسلمہ پہ کرم خاص عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحتیابی اللہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. راہ دین پروگرام جمعۃ المبارک کے دن دوپہر 3 بجے سے آپ کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. عالم دین بھی ہوتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ قاری محمد زبیر
قریشی صاحب علم دین کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور ساتھ ہی حضرت علم دین بتا رہے تھے۔ میں موبائل کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ جو اشعار لکھ کے لکھ رہا تھا اس کا بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، اور ماشاءاللہ حضرت کو سن بھی رہا تھا۔ بہت پیارا انداز سے صاحب علم دین پہ گفتگو فرما رہے تھے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ صاحب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ باغ جو ہے نا جمعہ کی نماز، جمعۃ المبارک کا دن، برکت و عظمت والا جمعۃ المبارک کے دن جو ہے لوگ باغ کب آتے ہیں؟ ایک تو ایسا ہو رہا ہوتا کہ اختتام پہ آتے ہیں، پھر علم سے جو ہماری جو محرومی ہو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ جمعۃ المبارک کے دن کب جاتے ہیں کہ جب کیا نام ہے خطبہ کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ ہے، ہمارے یہاں پر معذرت کے ساتھ علم دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ہمارے گھروں میں خاص طور پہ آپ دیکھیں جتنی اہمیت دنیاوی تعلیم کی ہے اتنی اہمیت مذہبی تعلیم کی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پھر جتنی اہمیت ہم لوگ دنیاوی اساتذہ کو دیتے ہیں، آپ پیسوں کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ ایک قرآن پڑھانے والا شخص ہے اس کو ہم 500 روپے مشکل دیتے ہیں، اور دنیاوی جو شخص ہیں اس کو 5-5 ہزار روپے دیتے ہیں۔ او لیول کے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ ایک ایک بچے کے 1 گھنٹے کے 12-12 ہزار روپے لیتے ہیں، اور مذہبی استاد جو بیچارہ آدھا پون گھنٹہ بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو بامشکل ہم 1000 روپے بڑی مشکل سے دیتے ہیں، اور اس پہ بھی 100 باتیں سناتے ہیں کہ جی آپ دیر آ گئے، تھوڑا وقت کی پابندی کریں، یہ کریں اور وہ کریں، اور اس کو نہیں سنائیں گے جو اس کو 5-10 ہزار دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے علی بھائی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس علم دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی تعلیم ہی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے جتنا عرصہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے اتنا عرصہ دنیا، اور جتنا طویل عرصہ آپ کو آخرت میں گزارنا ہے وہاں آپ کے علم دین ہی کام آئے گا۔ صحیح۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص، 2 شخص ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک حافظ قرآن ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک حافظ قرآن، دونوں بچے اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہوئے انتقال کے بعد۔ ٹھیک۔ ایک بچہ کہتا ہے یا اللہ میں نے جتنی بھی ڈاکٹری پڑھی ہے ان تمام کا ثواب والد صاحب کو پہنچے، آپ بتائیے مجھے ثواب پہنچے گا اس کا؟ اور ایک اگر حافظ قرآن یہ کہے کہ اللہ میں نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا، تو کیا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے اس کے والد کو قبر کے اندر فائدہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو یاد رکھیں اہمیت جو ہے، جو فوقیت ہمیں دینی ہے وہ دینی ہے دنیاوی تعلیم کو نہیں بلکہ دینی تعلیم کو۔ اسلام منع نہیں کرتا آپ سے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دینی تعلیم کو چھوڑ دیں اور دنیاوی تعلیم کو اوپر رکھیں۔ صحیح۔ یہ، اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ معذرت کے ساتھ جتنا مذہبی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ یہ اگر مذہبی لوگ نہ ہوتے تو آج آپ کا نام کون رکھتا، آج آپ کے جنازے کون پڑھاتا، آج آپ کو غسل کون دیتا، آپ کی قبروں پر فاتحہ جا کے کون پڑھتا؟ اگر یہ مذہبی لوگ اتنے ہی برے لگتے ہیں آپ کو پھر جنازہ خود پڑھا لیں آپ لوگ، نام خود رکھ لیں اپنے آپ، فاتحہ خود رکھ لیں آپ۔ بہت خوب۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم چاہتے ہیں کہ یہ، تو مانا بتا یہ رہے ہیں آپ کے جناب معزز لوگ یہی ہیں دنیا کے اندر۔ اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے معزز وہ شخص ہے جو مصلی رسول پر کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مصلی رسول پر جو کھڑا ہوا ہے معلم، وہ معلم بھی ہے، ایٹی وقت وہ جو ہے امام بھی ہے اور نائب رسول بھی ہے آپ کے لیے وہ۔ تو لہٰذا مذہبی لوگوں کا ادب کریں۔ جمعے کے حوالے سے بھائی نے بات کی، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مولانا صاحب تو کیا باتیں کریں گے بیٹھ کر، مولانا صاحب وہی باتیں کریں گے جو کرتے رہتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے ہمیں خود کچھ نہیں آتا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں نماز صحیح سے نہیں آتی ہمیں غسل نہیں آتا، ہمیں غسل صحیح سے نہیں آتا، ہمیں وضو صحیح سے نہیں آتا، نماز میں بے شمار ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے آپ پوچھیں کہ یار نماز میں کتنے فرائض ہیں تو اس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز کے واجبات کا نہیں پتہ، غسل کس پانی سے ہوتا ہے، غسل فرض کیوں کس طرح ہوتا ہے، یہ تمام جو امور ہیں ہمیں آتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جب سیکھنے کا وقت آتا ہے مسجد میں تو ہم مسجد جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں تمام علوم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو علم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ علم ان سب پر بھاری ہے، وہ علم جو ہے ان سب پہ بڑھ کر ہے، اور یہ وہ علم ہے قرآن کا اور حدیث کا، میرے آقا کا یہ وہ دین کا علم ہے جو دنیا میں بھی آپ کو افادیت دے گا، فائدہ دے گا، اور یہ علم انشاءاللہ العزیز
قبر کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے گا، اور یہی علم انشاءاللہ العزیز آپ کو میدان حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، کوئی اچھی نیت کر لو، کوئی اچھا عمل کر لو۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا نیت کروں؟ حضور نے فرمایا تم یہ نیت کرو میں طالب علم ہوں، میں دین کا طالب علم ہوں۔ جب انہوں نے یہ نیت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اپنے پروں کو اس کے نیچے بچھا دو۔ جب کوئی شخص علم کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، مٹی کے ذرات اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، آسمان پر اڑنے والے پرندے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! جب ایک انسان علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو جمعے کے اندر یا مختلف مجالس کے اندر، مجلسوں کے اندر، اجتماعات کے اندر علم دین سیکھتے ہیں، علم دین سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو قبول فرما لیا ہے علم کے لیے۔ تو لہذا میرے دوستوں علم دین سیکھیے، یہی وجہ ہے آج مسلمان خسارے کا شکار ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہم اوروں کے لیے باتیں کرتے ہیں، کیا انگریزوں نے ترقیاں کر لی، چائنا کہاں پہنچ گیا؟ تو بھائی چائنا نے ترقی کس طرح کی ہے، انگریزوں نے ترقی کس طرح کی ہے؟ انہوں نے اسی کتاب سے ترقی کی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ وہ آج انہی امور پر چل رہے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ اور میں اکثر کالج کے اندر بھی ایک بات کہتا ہوں، اس وقت اگر کوئی انگریز کلمہ پڑھ لے تو آپ یقین کریں جتنی بنیادی چیزوں پر مسلمانوں کی انگریز خیال رکھتا ہے اتنا آج مسلمان نہیں رکھتے، جتنا آج غیر مسلم خیال رکھتے ہیں اتنا نہیں رکھتے لوگ بار۔ ایک مرتبہ میں ایک بنیا کی دکان پر گیا تو اس کے پاس ایک ہی چیز دو تھیں، تو میں نے کہا بھائی فرق کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ پرانی ہے حافظ صاحب اور یہ نئی ہے، پرانی کی قیمت یہ ہے اور نئی کی قیمت یہ ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، بھلے کتنا اسٹاک کا مال پڑا ہوا ہو وہ دیں گے نئی قیمت کے اندر ہی اس کو۔ تو میرے دوستوں علم سیکھیے اور علم کے ساتھ ساتھ درس قرآن پر عمل کیجئے۔ آج یہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں انگریز، اس کی وجہ قرآن ہے، اس کی وجہ حدیث ہے۔ اگر آپ لوگ ادب کریں گے تو آپ یقین کیجئے مسلمانوں کا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ انشاءاللہ ان کو مل جائے گا۔ اور ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہمارا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا الفاظ ہے اقرا، پڑھیے۔ تو جس امت کے نبی نے جب نبوت کا آغاز کیا تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے لیے پڑھیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو روزانہ آپ کو دعوت دیتا ہے قرآن پڑھنے کی کہ آپ قرآن پڑھیں۔ دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں پر دنیاوی تعلیم کو ہم فوقیت دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم پر، یہ طریقہ میرے دوستوں غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بقول اقبال کے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو آج ہم جب زمانے کو دیکھ رہے ہیں نا کہ زمانے کی بے ادبیاں، باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے، ماں بیٹی سے ڈرتی ہے، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بیٹی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر بربادیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف علم دین کی کمی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز یعنی کہ مساجد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہم جمعے کو مسجد میں جلدی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک بات بھی سیکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ یار ہم ایک بات سیکھ رہے ہیں، ہم ایک بات سیکھ کر آ رہے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ ہم لوگ جمعے میں بالکل اختتام پر جاتے ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کہا تھا کہ پھر اس کو لاتے مارنی ہے، خواہش پھر یہ ہوتی ہے کہ میں اندر آ کے بیٹھوں، ہاں امام صاحب دیکھ لیجیے میں نماز پڑھنے آیا تھا نہیں آیا تھا، تاکہ کل اگر ملاقات ہو جی کیوں میں تو آگے بیٹھا تھا۔ اب اس کو ٹکرے مار رہے ہیں، اس کو لاتے مار رہے ہیں، اس کو ہاتھ مار رہے ہیں، یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو جمعۃ المبارک کے اندر کم از کم پہلی اذان کے بعد مسجد میں جایا کریں، یہ حکم قرآن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
جمعے کی پہلی اذان ہی جمعے کی دعوت ہے. اس وقت آپ کو مسجد پہ جا کر بیٹھنا ہے اور معلم جو درس دے رہا ہے, جو بات کر رہا ہے نصیحت کی, آپ نے اس کی بات کو غور سے سننا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, حضرت علی سے فرمایا کہ علی جب جنت میں جایا کرو جنت سے میوے لے کر آیا کرو. تو حضرت علی بڑا حیران ہوئے کہ جنت کہاں اور میوے کہاں. حضور نے فرمایا جو علم دین کی محفلیں ہیں نا یہ جنت ہے, اور اس میں سے جو نصیحت کی باتیں لیں گے وہ میوے ہیں. تو جمعے کے دن جب آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ 10 باتیں سیکھ کر آتے ہیں, معلم سے 10 باتیں آپ سیکھتے ہیں. تو لہذا میرے دوستوں, علم دین کی اپنی اہمیت ہے. جیسے میں نے آپ کو درجات بتائے ہیں علم کے, اسی طریقے سے علم کی آپ اہمیت کو اجاگر کریں. اور دوسرا میں آج آپ کو دعوت فکر دوں گا. ہمارے یہاں پر اکثر لوگ قرآن مجہول پڑھتے ہیں. اکثر ہمارے یہاں پر لوگ قرآن جو ہے وہ مجہول پڑھتے ہیں, غلط پڑھتے ہیں. تو لہذا قرآن کو درست پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو آپ درست پڑھیں. قرآن کو قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو جس طریقے سے آپ انگریزوں کی زبان, حالانکہ آپ کی زبان نہیں ہے لیکن آپ بالکل انگریزی بھی منہ ٹیڑھا کر کر کے بول رہے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے کم از کم قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن بھی آپ کو افادیت دے, قرآن بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. پھر علی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو یہ پرچم اونچا اس وقت ہی ہوگا جب ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مجلس کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے. آمین وما توفیق الا باللہ. تیرا وصف بیان ہو کسے, تیرا وصف بیان ہو کسے, تیرے کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ, تیرے کون کرے گا بڑھائی. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی, یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا محمد نور مجسم. ناظرین قدر, رائے دین پروگرام آپ ہر جمعے کو دیکھتے ہیں. آج ماشاءاللہ علم دین کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جتنا سنا اس کو سن کر دوسروں تک عمل کرنے کی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی اور ہمارے اس رائے دین پروگرام کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پھر نئے مہمان کے ساتھ, نئے عالم دین, نئے نعت خوانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور حیدرآباد نیوز کے اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں پروگرام. علامہ صاحب کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. اب میں چاہوں گا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو. میں چاہوں گا آج برکت والا دن ہے تو آپ دعا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا قدوس پروردگار عالم, ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا قدوس پروردگار عالم, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں مولا, مجھے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مولا سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. میرے مالک, ہمارے والدین کی تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے راہ دین کی پوری ٹیم کو ترقی عروج عطا فرما. اے اللہ, اس پوری ٹیم میں جتنے لوگ شریک ہیں مولا ان سب کی تمام پریشانیوں کو, بیماریوں کو, نااتفاقیوں کو دور فرما. مولا قدوس اس حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو ترقی عروج عطا فرما. مولا قدوس, ہمارے علی بھائی کی تمام تر روحانی و جسمانی تکلیف کو دور فرما. میرے مالک, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ وطن عزیز پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, پاکستان کے شہریوں کی حفاظت فرما. پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نفاذ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے
रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे।